مضمون اردو کلاس سیکنڈ ایئر علامہ اقبال کی غزل کا شعر ہے، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ مفہوم رزق حلال رب سے وابستہ کر دیتا ہے۔ اس شعر میں بندہ مومن کے لیے رزق حلال کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ اے بارگاہ الہی تک بلند پروازی کے خواہش مند پرندے، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی واقع ہو اس سے تو موت ہی اچھی ہے۔ بندے کو رب نے خالصتاً اپنے لیے خلق کیا ہے۔ خالق نے انسان کو خلق کر کے دعوت دی ہے کہ تو میرا بن جا، کسی غیر کی طرف نہ جا۔ اس اڑان، اس پرواز اور اس سفر میں لقمہ حلال ہی کام آتا ہے، لقمہ حرام دور لے جاتا ہے۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ انسان جو جسمانی اور روحانی غذا لیتا ہے اس کے اپنے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سود، رشوت، چوری اور دیگر منفی ذرائع سے کمایا جانے والا رزق کھانے سے بری سوچیں، حیوانی جذبے اور شیطانی خیالات پروان چڑھتے ہیں۔ اسی طرح فکری رزق بھی انسانی سوچ کو خدا سے دور لے جاتا ہے۔ پاکیزہ رزق سے بندہ اپنے رب کی جانب متوجہ رہتا ہے، مثبت سوچ پروان چڑھتی ہے، بندے اور رب کے مابین حجابات دور ہوتے ہیں۔ خوردن برائے زیستن نہ کہ زیستن برائے خوردن، زندہ رہنے کے لیے کھانا نہ کہ کھانے کے لیے زندہ رہنا۔ فرمان الہی ہے حلال رزق کھاؤ، تاکید محبوب خدا ہے کہ حرام سے پرہیز کرو۔ جب ایک فرد اس حکم پر عمل کرے گا تو اپنے آپ کو بارگاہ رب العزت میں حاضر پائے گا۔ جب ایک قوم عمل پیرا ہوگی تو وہ بھی عبد اور معبود کا رشتہ سمجھے گی۔ اپنے آپ کو خدا تک پہنچانے کا، حضوری حاصل کرنے کا واحد راستہ رزق حلال ہے۔ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اسوہ پر عمل پیرا بندہ دلوں پر راج کرتا ہے۔ شعر میں اسوہ حیدری پر عمل کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دارا ایرانی اور سکندر یونانی جیسے بڑے بادشاہوں سے وہ مرد درویش بہتر، جس کی درویشی میں حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی سادگی کی ہلکی سی جھلک نظر آتی ہو۔ جو بندہ اسد اللہ الغالب کی حیات پاکیزہ کا مطالعہ کر کے آپ کی سیرت پر کاملاً عمل پیرا ہو، اس کا کیا مقام ہوگا۔ یقیناً وہ عظمتوں کی معراج پائے گا، مگر جو جزوی عمل بھی کرتا ہو تو وہ بھی سربلند ہے۔ تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کے جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سادگی اپنی مثال آپ ہے۔ آپ حضور کی حدیث مبارک الفقر فخری کی مجسم تصویر ہیں۔ آپ نے کبھی مرغن اور لذیذ غذائیں استعمال نہ کی، ریشم اور اس جیسے دیگر قیمتی کپڑوں کا لباس استعمال نہ کیا۔ سادہ غذا، سادہ لباس، سادہ طرز زندگی سے انمٹ مثالیں قائم کی۔ دارا و سکندر جیسے بادشاہ جسموں پر حکومت کرتے رہے، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ اپنے فقر کے باعث ہمارے دلوں کے حکمران ہیں۔ ہمیں آپ کی پیروی کرنی چاہیے، نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، جو بات مرد کلندر کی بارگاہ میں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے اپنی مبارک زبان سے حضرت علی کو اسد اللہ الغالب کے لقب سے نوازا۔ سبب یہ تھا کہ غزوہ بدر سے لے کر تمام غزوات میں آپ نے جان ہتھیلی پر رکھ کر بہادرانہ عظمت کے جوہر دکھائے۔ سادگی کا یہ عالم کہ خشک روٹی پانی میں بھگو کر کھاتے، عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ تاریخ عالم کے بڑے بادشاہوں سے زیادہ اہم وہ شخص ہے جس کے کردار میں حضرت علی کے کردار کی جھلک ہو۔ جسے نانے جمی بخشی ہے تو نے، اسے بازوئے حیدر بھی عطا کر۔ آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ہو یا کوئی مرد مومن، کوئی بھی فریب سے کام نہیں لیتا۔ اس شعر میں شاعر مشرق نے بہادروں کے اصول بیان کیے ہیں۔ وہ حق گو اور بے باک ہوتے ہیں، انہیں مکاری نہیں آتی۔ بہادر انسان سچ بولنے والے مخلوق خدا سے بے خوف و بے نیاز ہوتے ہیں، اور ان اللہ کے شعروں کو لومڑی جیسی چالیں یعنی مکر و فریب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ جھوٹ نہیں بولتے، خدا سے ڈرتے ہیں، خلق خدا سے نہیں ڈرتے۔
اور دھوکہ دہی سے کام نہیں لیتے، یہی مثالی انسان ہوتے ہیں۔ ہزار خوف ہو لیکن زباں ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ شعر کو کتاب بند صورت میں دیکھیں تو یہ سابق شعر کا تسلسل ہے۔ شعر خدا علی المرتضیٰ پر بہادری ناز کرتی ہے۔ حق گوئی میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، بے باک شخصیت والے اور دشمن کو للکار کر سامنے سے مقابلہ کرنے والے جری مراد رسول خدا ہیں۔ دور نبوی کے غزوات ہوں یا دور خلافت کی جنگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بہادرانہ اوصاف رہتی دنیا تک مثال رہیں گے۔ مرحب کو دو ٹکڑے کیا، عمر ابن عبد ود کا سر کاٹ کر بارگاہ رسالت میں پیش کیا۔ حیدر قرار غیر فرار آپ ہیں، اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش، میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا کند۔ معاشرت ہو یا سیاست، کاروبار ہو یا تجارت، تبلیغ دین ہو یا واعظ و نصیحت، زندگی کے تمام امور میں لوگ یہ تین اوصاف اپنا لیں تو یہ زندگی جنت کا نمونہ بن جائے اور یہ دنیا جنت کا نمونہ بن جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ میدان جنگ میں ہیں تو شیر خدا ہیں، امور خلافت میں ہیں تو عدل و انصاف کے پیکر ہیں، شجاعت کی لازوال مثال ہیں، فریب کاریوں اور فریب کاروں کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ کو جتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا وہ حق گوئی اور بے باکی اور شفاف انداز سیاست کے باعث تھا، جو سیاست الہیہ کا ایک نمونہ ہے۔